إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 80 ہے سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 25ویں آیت کریمہ کی تفسیر کا ایک حصہ پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم. اس آیت کریمہ سے متعلق کافی باتیں ہو چکی ہیں، کیونکہ 4 نشستیں اس آیت کریمہ پر صرف ہوئی ہیں. یہ 5ویں نشست ہے اس آیت کریمہ سے متعلق. تو میں اعادہ نہیں کروں گا، نہ اس سلسلے میں کسی اور بات کو مجھے ذکر کرنی ہے جو باتیں گزر چکی ہیں. لیکن جو تسلسل سے تفسیر سنتے آ رہے ہیں انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ جتنی باتیں ہم نے پچھلی نشست میں، یعنی اس آیت کریمہ سے متعلق جو 4تھی نشست ہوئی ہے، اس نشست کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء، یعنی مسجد حرام سے یہ کفار اہل ایمان کو روکتے ہیں، جس کو ہم نے جو مکے کا باشندہ ہے مقیم، اور البادی یعنی الواصل من الخارج الطاری جو باہر سے آئیں گے، اور دنیا بھر کی بات ہے. گویا کہ مکے کا باہر سے آنے والا مسلمان ہو یا مکے کا باشندہ مسلمان ہو، ان دونوں کے لیے ہم نے اس کو بالکل یعنی برابر کر دیا ہے، مساوی حقدار ہونے کے اعتبار سے، استحقاق کے طور پر. تفاضل نہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، سب یکساں ہیں اس باب میں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ المسجد الحرام سے مراد کیا ہے، جس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. اگر المسجد الحرام سے مراد صرف المسجد الحرام ہے تو معاملہ بہت آسان ہے، کیونکہ وہاں مسجد حرام کی اگر بات کرتے ہیں تو چاہے وہ مکے کا مسلمان ہو چاہے باہر کا ہو، مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں کہیں عبادت کرنا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو جہاں جگہ ملے گی وہاں نماز پڑھے گا، جس کو جب چاہے داخل ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ مکے کا باشندہ ہے تو وہ جائے گا پہلے یا وہ اس کو صف میں کھڑے، ایسا کوئی معاملہ نہیں. مکے کا باشندہ طواف کرے گا بعد میں وہ کرے گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن جب بات آتی ہے حدود حرم اگر مراد ہے، کیونکہ قرآن مجید میں المسجد الحرام کہہ کر کے حدود حرم بھی مراد لیا گیا ہے، کل کا کل مکہ بھی مراد لیا گیا ہے، جس پر کئی ایک آیتیں میں نے پڑھ کر کے سنا دی ہیں پچھلی نشست میں. اگر حدود حرم کل کا کل حصہ مراد ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد کا کیا معنی ہوگا؟ کہ پورے حدود حرم میں چاہے وہ وہاں کا باشندہ ہو چاہے باہر سے آنے والا مسلمان ہو، اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں رہے گا. یعنی مکے کا کوئی باشندہ اگر گھر بنا لیا ہے مثلا کسی حدود حرم کے اندر، کہیں باہر سے کوئی مسلمان آیا ہے، ایسے گھس جائے گا اسی گھر کے اندر، جب چاہے رہ سکتا ہے. تو کیا معنی ہوگا اس کا؟ پھر صرف مسجد حرام ہو تو کوئی معاملہ نہیں. جب بات آتی ہے حدود حرم کی یا بات آتی ہے المسجد الحرام کہہ کر کے اللہ نے کل کا کل مکہ بھی مراد لیے ہیں قرآن مجید کے اندر. اگر المسجد الحرام یہاں مکہ مراد ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا معنی ہوگا کہ پورے مکے میں چاہے وہ مکے کا باشندہ ہو باہر سے آنے والا مسلمان ہو کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. یہ ایک نظریہ اور ایک موقف نہیں ہے، بلکہ نتیجہ اگر آپ دیکھیں گے تو پھر نتیجے کو حل کرنا کافی دشوار اور مشکل نظر آتی ہے چیز. ایسے میں جہاں تک مسجد حرام کا جو معاملہ ہے اس کا معاملہ بالکل صاف ہے. آپ دیکھو اس معاملے کو لے کر کے اہل علم نے شروع دن سے اس باب میں اہل علم کے اختلاف کو بتائے ہیں کہ اہل علم کے اس باب میں 2 موقف ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ المسجد الحرام سے مراد
یعنی وہ مسئلہ الگ ہے، المسجد الحرام سے مراد صرف مسجد ہے یا حدود حرم مراد ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس معاملے میں راجح یہی ہے کہ وہاں پر المسجد الحرام سے مراد صرف مسجد نہیں ہے، مکمل حدود حرم مراد ہے۔ لیکن جب آپ اس نتیجے کو پہنچتے ہیں کہ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا وہاں پر مکے کا جو باشندہ ہے وہ اور باہر سے آنے والے دونوں اس جگہ کے اعتبار سے برابر ہیں؟ پہلے سے کسی نے بنا کے رکھا ہو تو اس میں کوئی بھی داخل ہو جا سکتا ہے؟ تو جب اس نتیجے کی بات آتی ہے تب جا کر کے اہل علم کے دو موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ جو ہے مکہ کل کا کل ایسی ہی ہے جیسے مسجد حرام ہے، وہاں پر کسی طرح کا کوئی امتیاز نہیں ہے، جس نے پہلے وہاں پر آ کر کے پڑاؤ ڈالا اس کا اپنا حق ہے، اور پھر وہاں کی جو جگہیں ہیں خرید و فروخت میں نہیں آ سکتی ہیں، کسی کی ملکیت میں نہیں آ سکتی ہیں۔ جب ملکیت ہی میں نہیں آ سکتی ہیں تو پھر وراثت میں کیسے جا سکتی ہیں؟ کسی کو وہاں پر کرائے پر بھی کوئی چیز نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا اپنا نہیں ہے۔ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، تو کل کا کل مکہ ایسا ہے جو کسی کی ملکیت میں نہیں آ سکتا ہے۔ جب ملکیت میں نہیں آ سکتا ہے تو کسی کی توریث بھی مسئلہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ کسی کی وراثت میں جائے گا۔ جب آپ کی ملکیت ہی میں نہیں ہے تو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں، بیچنے کا معاملہ نہیں ہے تو خریدنے کا معاملہ کہاں آئے گا؟ کرائے پر دینے کی بھی بات نہیں آتی ہے۔ یہ اہل علم کا ایک موقف ہے۔ اہل علم کا ایک موقف یہ ہے کہ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس کا معنی مفہوم کیا ہے وہ آگے بتاؤں گا میں آپ کو، لیکن اس معاملے کو لے کر کے اہل علم کے مابین اختلاف ہے، دو موقف ہیں، اس کو اہل علم نے واضح کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ، ان کی جو المصنف ہے اس میں کتاب الحج میں یہ جو آیت کریمہ ہے الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے متعدد باب قائم کی ہیں اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے۔ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے ایک باب یہ قائم کیا کہ باب من کرہ قراء بیوت مکہ کل کا کل شہر کی میں بات کر رہا ہوں، کل کا کل مکہ جو شہر ہے وہاں کسی کا کوئی گھر ہے تو وہ کرائے پر دے سکتا ہے کیا؟ آج جس طرح سے عمارتیں بنی ہوئی ہیں کرائے پر دی جاتی ہیں، اجرت پر دی جاتی ہیں اور معاوضہ لیا جاتا ہے، اس بات کو اہل علم کے ایک عدد نے ناپسند کیا ہے۔ ان کی ناپسند کرنے کی وجہ کیا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، ان کا ایک موقف۔ اور ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے ایک دوسرا باب قائم کیا کہ باب من رخص فی قرائها، وہ اہل علم جنہوں نے مکے میں ان کی جو عمارتیں ہوتی ہیں، ان کا اپنا جو گھر ہوتا ہے وہ کرائے پر وہ دے سکتے ہیں، اس کی رخصت ہے شریعت میں، اجازت ہے، اس کی جواز ہے اس کا۔ دونوں باب قائم کیا آپ نے۔ بیع سے متعلق بھی ایک باب قائم کیا ہے۔ یہ تفصیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اہل علم نے اس بات کو واضح کیا ہے شروع دن سے، لیکن بحیثیت ایک طالب علم یہ بات تو ہمیں اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے، جہاں تک مسئلہ المسجد الحرام جو ہے نا، مسجد حرام مسجد کا جو اطلاق ہوتا ہے، جہاں تک مسئلہ مسجد کا ہے اس اعتبار سے اہل علم چاہے وہ قدیم ہو جدید ہو کسی بھی مکتب فکر کی ہوں کبھی بھی اس بارے میں اختلاف نہیں رہا ہے، سب کے سب مجتمع ہے، سب کا اجماع ہے اس بات پر، گویا کہ مسجد حرام کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں تو الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، العاکف جو مقیم ہے وہ، الباد جو باہر سے آتے ہیں، سب کے لیے وہ مسجد حرام مساوی ہے، یعنی اس میں عبادت کرنا، طواف کرنا، نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ المسجد الحرام کا اگر معاملہ ہو تو آپ نے کہا کہ اجمع الناس علی الاستواء فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں استواء یعنی برابر ہیں، عاکف بھی الباد بھی، جو مقیم ہے مکے کا باشندہ بھی، جو باہر سے آنے والا مسلمان ہے، دونوں حقدار ہیں برابر کے، جو پہلے گیا جس کو جگہ ملی وہ۔ واختلفوا فی مکہ تھا، لیکن جب بات مکہ شہر کی آتی ہے تو اس اعتبار سے اختلاف ہوا اہل علم کے مابین۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب مکہ شہر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک جگہ ہوتی ہے مسجد حرام، اس بارے میں تو معاملہ صاف ہو گیا۔ اب بقیہ جو مکہ شہر ہے اس میں پھر مزید آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک وہ جہاں عبادت کو خاص کیا گیا ہے،
منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، عرفات کا جو وقوف ہے، الوقوف یعنی حج کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس اعتبار سے عرفات، منا، مزدلفہ یہ جو مشاعر ہیں، اس سلسلے میں بھی اہل علم نے وہی بات کہی جو المسجد الحرام سے متعلق ہے. پھر مزید وسعت آتی ہے پورے مکہ شہر میں، یعنی مکہ شہر کا اطلاق جہاں تک ہوتا ہے سب اعتبار سے ایک ہی بات. لیکن مسجد حرام کا معاملہ تو حل ہو گیا. لیکن جہاں تک مسئلہ مکہ شہر کے وہ علاقے ہیں جہاں یعنی خصوصی طور پر حج کے ارکان انجام دیے جاتے ہیں، جیسے میں ابھی جو کہا ہے، اس سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت ہی شاندار لکھا ہے، بہت ہی مفصل لکھا ہے زاد المعاد میں، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، جو فتح مکہ کی مناسبت سے جو آپ نے بیان کیا ہے، اسی ضمن میں اس بات کو بھی لکھا ہے آپ نے، حافظ ابن القیم نے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بات بیان فرمائی، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ یا الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ. ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ قطعیت کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کا تعلق صرف مسجد حرام میں نماز پڑھنے کو لے کر کے نہیں ہے، یعنی الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ صرف مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے متعلق ہے یہ بات. کہا کہ نہیں، جہاں جہاں جیسے صفا مروہ کا معاملہ ہے، منا کا معاملہ ہے، مزدلفہ کا معاملہ ہے، صرف مسجد حرم میں نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، صرف طواف کرنے کی بات نہیں ہے. حج اور عمرے کو لے کر کے جتنی عبادتیں ہوتی ہیں، جہاں جہاں ایک حاجی جائے گا، ان سبھی علاقوں سے متعلق یہی بات ہے کہ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد. یہ بات کہی ابن القیم رحمہ اللہ نے. امام ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو سیاق سباق سے سمجھایا. آپ نے کہا کہ مکہ میں کسی کی کوئی ملکیت ہے جگہ کے اعتبار سے، وہ اس کی ملکیت میں ہے، وہ جگہ وراثت میں اس کے آل اولاد میں وہ جائے گی، وہ جگہ وہ کیا بیچ سکتا ہے، کسی سے خرید سکتا ہے، کیا وہ کرائے پر دے سکتا ہے. امام طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ سرے سے یہ مبحث ہے ہی نہیں اس میں. امام طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر المسجد الحرام کہہ کر کے، یہ اور بات ہے کہ المسجد الحرام سے مراد یہاں پر حدود حرم یا مکہ پورا شہر لے لیا جائے تب بھی امام ابو جعفر طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقیم اور باہر سے آنے والے مسلمان کو یہ جو شہر مساوی قرار دیا ہے، کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے قرار نہیں دیا ہے کہ ملکیت کس کی ہوگی. توریث میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی ہے، آپ اس کو کرائے پر دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں، اس اعتبار سے برابر ہیں، اس پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا آغاز جس بات سے کیا ہے، جس پر نقد کیا اللہ رب العالمین نے، عتاب نازل کیا، جن کو اللہ رب العالمین نے ڈانٹا ہے، جن کے عمل کو گناہ بتایا اللہ رب العالمین نے کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام. کفار نے مسجد حرام سے، چاہے وہ حدود حرم ہو یا مسجد حرام بالذات ہو، کیوں روکا انہوں نے؟ اللہ کی عبادت سے روکا نا. تو اللہ کی عبادت سے انہوں نے روکا، اللہ نے اسی کو جو ہے العاکف والباد کے لیے مساوی قرار دیا ہے اس حد تک. کہا کہ وہ ظاہر بات ہے، وہ طواف ہے، نماز ہے، اور جو ہے مطلب جو حج کے جو دیگر اراکین ہیں وہ موضوع بحث ہے. کس کی ملکیت میں کون سی جگہ جائے گی نہیں جائے گی، سرے سے اس پر گفتگو ہو ہی نہیں رہی ہے یہاں پر. یہ بات کہی امام ابو جعفر الطبری نے، واضح یہ بات یہ رحمہ اللہ. یہ جو ہے آیت کریمہ کے سیاق سے آپ نے اس مسئلے کو سمجھایا. لیکن اس سے پھر بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے جو اصحاب علم یہ کہتے ہیں کہ وہاں کی جگہیں بیچی نہیں جائیں گی، کرائے پر بھی نہیں دی جائیں گی. اس کا امام طبری رحمہ اللہ کے قول سے رد نہیں ہوتا ہے، لیکن امام طبری رحمہ اللہ نے بالذات آیت کریمہ میں مقصود کیا ہے اس کو آپ نے جو ہے نمایاں کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے سے متعلق جزم کے ساتھ گویا کہ، حالانکہ ہم جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کو، جو آپ کے تراجم ابواب ہیں اس میں جب کسی مسئلے سے متعلق کافی اختلاف دیکھتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ بہت محتاط نظر آتے ہیں، ایک سوالیہ انداز میں باب قائم کرتے ہیں. لیکن یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جزم کے ساتھ گویا کہ ایک موقف بتا رہے ہیں کہ یہی موقف اصل ہے. جو ان کا موقف ہے آگے بتاؤں گا میں آپ کو. گویا کہ جزم کے ساتھ ایک مسئلے کو بتا کر کے
جو دوسرا مسئلہ ہے، دوسرا موقف ہے، سرے سے اسے کل عدم قرار دے رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضعیف روایت پر قائم ہے وہ مسئلہ، یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ صحیح بخاری کے جو کتاب الحج ہے اس میں مستقل ایک طویل باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ، کہا کہ باب توریث دور مکہ تا، مکہ کے جو گھر ہیں، مکہ شہر میں جس کا کوئی گھر ہوگا وہ کسی کو وراثت میں جائے گا، اس کے جو وارثین ہیں۔ وراثت میں کب جائے گا؟ جب اس کی وہ اپنی ملکیت میں ہوں، تو ملکیت بھی ثابت ہو رہی۔ باب توریث دور مکہ تا وبیعھا وشرائھا، خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ گویا کہ ہم بنگلور میں ہیں، جس طرح سے یہاں ایک مسلمان خرید و فروخت اپنی زمین کو لے کر کے کرتا ہے، وہاں پر بھی کرے گا، وہ اپنی جگہ کرائے پر دے گا، وہاں پر بھی دے گا وہ۔ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کا جو تتمہ ہے یہ بھی کہہ دیا کہ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً۔ رہا مسئلہ مسجد حرام کا، تو اس اعتبار سے چاہے العاکف ہو، الباد ہو، مقیم مکہ ہو، یا باہر سے آنے والے مسلمان ہو، اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اگر المسجد الحرام، وہاں پر امام بخاری کو مطلوب یہ ہے کہ المسجد الحرام مسجد مراد ہو، حدود حرم مراد ہو، کسی طور پر بھی مقصود یہ ہے کہ جہاں عبادتیں خاص کی گئی ہیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کو مطلب بتایا کہ وہاں اس عبادت کو وہاں جا کر کے انجام دینا چاہیے، وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر وہ جگہ مراد ہوں تو پھر العاکف اور الباد دونوں برابر مساوی۔ رہا مسئلہ ایک شہر کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ حدود حرم کے اندر کا ہی حصہ ہو، جہاں عبادتوں کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں جو مطلب مختص کی گئی ہے، جگہ مختص نہیں کی گئی ہے، پھر ایسی صورت میں وہ آزاد ہے، وہ اس کی ملکیت والی بات رہے گی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو دلیل پیش کی ہے وہ بہت ہی قوی دلیل ہے۔ حدیث کیا لائے امام بخاری رحمہ اللہ؟ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعداد میں صحابہ کو لے کر کے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے قریب تھے تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، وہ صحابی واقعہ بھی ہیں، وہی سائل ہیں، سوال انہوں نے کیا ہے اور وہی حدیث کے راوی ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، کیونکہ وہ ردیف تھے اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسول بٹھائے تھے ان کو بھی ایک وقت کے لیے۔ کہا کہ این تنزل، کہا کہ یا رسول اللہ این تنزل فی دارک بمکہ، مکے میں تو آپ کا جو گھر ہے، آپ کہاں سکونت اختیار کریں گے، آپ کا قیام کہاں ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد ہیں عبداللہ، ان کا بھی اپنا ایک گھر تھا، جو ہاشم تھے نا، ہاشم کی جو ملکیت ہے وہ عبد المطلب کو ملی، اور عبد المطلب کے ذریعے سے ان کی آل اولاد کافی پھیلی ہوئی تھی، ان میں عبداللہ کو بھی ملی، اور عبداللہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ملکیت میں بھی زمین آئی، گھر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینے کو چلے گئے، ہم جانتے ہیں کہ ابو طالب سردار مکہ، ابو طالب کے جو 4 بچے تھے، 4 اولاد جو ان کی ہیں، ایک ہیں عقیل، ایک ہیں طالب تو بدر میں بحیثیت کافر مارے گئے، طالب اور عقیل بھی حالت کفر میں رہے۔ وہ جعفر ہیں، جعفر بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب، یہ دونوں مسلمان، اور طالب وہ تو بدر میں مارے گئے، بحیثیت کافر مارا گیا وہ شخص، لیکن جو عقیل تھے نا وہ بھی مسلمان نہیں۔ جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول مکے سے مدینے کو چلے گئے تو جعفر بن ابی طالب بھی تو حبشہ چلے گئے تھے، وہاں سے پھر وہ بھی مدینے کو آ گئے تھے خیبر کے موقع پر، خیبر کے وقت میں 7 ہجری کو، اور علی بن ابی طالب تو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے شروع سے۔ بچے کون؟ عقیل نے جو ساری جو پراپرٹی تھی، ساری ملکیت تھی اللہ کے رسول سمیت، اللہ کے رسول کی جو ملکیت تھی وہ بھی، عقیل کی جو ملکیت تھی وہ بھی، اور پھر ابو طالب سے ملنے والا جو سارا سرمایہ تھا سب انہوں نے بیچ دیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ حل ترک لنا عقیل، یعنی گویا کہ اللہ کے رسول کو مقصود یہ ہے کہ عقیل نے ہمارے لیے چھوڑا کیا ہے رہنے کے لیے؟ سب بیچ دیا ہے، جو میرا گھر تھا وہ بھی بیچ دیا ہے، سب کچھ اب ہے ہی نہیں ہمارے لیے کچھ۔ یہ بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے
مفہوم مخالف کہ اگر عقیل نہ بیچا ہوتا تو میرا اپنا گھر ہوتا تو میں وہیں پر قیام کرتا، ورنہ یہ کہنے کی افادیت کیا ہے اس بات میں، اللہ کے رسول کی اس بات میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور مستدل اس واقعے کو لے کر کے آئے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر کی تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ امام شافعی اور امام اسحاق ابن راہویہ دونوں جلیل القدر عالم دین ہیں، ان دونوں میں ایک طرح کا مسجد خیف سے متعلق مناظرہ رہا کہ یہاں کی جو جگہیں ہیں اس کی مطلب کیا کسی کی ملکیت میں آ سکتی ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ تھا کہ پورا مکہ کسی کی ملکیت میں، مطلب کوئی بھی جگہ کسی کی ملکیت میں جا سکتی ہے، وہ جگہ توریث بھی ہے، وراثت بھی جائے گی، وہ بیچ سکتا ہے، وہ فروخت کر سکتا ہے، وہ کرائے پر دے سکتا ہے، مطلب گویا کہ آزاد ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، آپ خراسان کے ہیں، جیسے آپ کا معاملہ وہاں ہے ویسے معاملہ یہاں ہے، یہ مصر میں رہا کرتے تھے، جیسے معاملہ ہمارا وہاں ہے یہ ہمارا معاملہ بھی یہاں ایسی ہی ہے۔ تو یہ بات تھی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی حاضر تھے وہاں پر اس معاملے کو لے کر۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہی تھا کہ ملکیت میں بھی جا سکتی، توریث وغیرہ سب کچھ جو امام بخاری نے باب قائم کیا رحمہ اللہ۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے بطور دلیل یہی حدیث پیش کی، حدیث اسامہ بن زید، اسی سے استدلال کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے۔ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا موقف کیا تھا، ان کی دلیل کیا تھی، اور وہ دلیل صحیح ہے کیا، وہ آنے والی نشست میں رکھوں گا میں آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ یہ امام شافعی کا مستدل۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، میں صحیح ابن خزیمہ میں جو کتاب الحج وہیں تک جو ہے ملا ہے نسخہ، وہیں تک نہیں لکھا انہوں نے امام ابن خزیمہ نے، لیکن ملا وہیں تک۔ میں نے بہت کوشش کر کے تقریباً ابواب پڑھے میں نے، اور بہت ہی پھیلے ہوئے تبویبات ہوتے ہیں حافظ ابن خزیمہ اور حافظ ابن حبان کے رحمہ اللہ اجمعین، اور پھر اس میں کچھ ہلکے پھلکی توضیحات بھی ہوتی ہیں۔ مجھے وہ بات نہیں مل پائی جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ مکے کی جو زمین ہے وہ جس نے جہاں پڑاؤ ڈالا وہ اس کا ایک حق ہے، ان جگہوں کو چھوڑ کر جو عبادات سے متعلق ہیں، عام جگہوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس کی ملکیت میں آ سکتی ہے، وہ خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، وہ کرائے پر دے سکتا ہے۔ اس کے لیے دلیل کیا پیش کی ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے؟ سورۃ الحشر کی جو آیت کریمہ ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیار کو، اموال کو کی اضافت کس کی طرف دی؟ مہاجرین کی، گویا کہ ان کی ملکیت بتایا رب العالمین نے۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ گویا کہ یہاں پر مہاجرین کو مظلوم بتایا جا رہا ہے نا، کیونکہ ان کی اپنی ملکیت ان کے پاس سے چھینی گئی۔ اگر سرے سے ان کی ملکیت ہے ہی نہیں تو پھر وہ مظلوم کہاں سے ٹھہرے، اور ان کی ثنا کہاں سے ہو رہی، تعریف کہاں سے ہو رہی ان کی؟ یہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا، اور یہ بہت ہی وزن ہے اس بات میں۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سارے باتیں ہیں جس کا میں ذکر آگے بھی کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے بات کہی ہے۔ خلاصہ کلام کیا آج کی اس نشست کا، قاضی ابن عطیہ اور قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کیا تفسیر ہے، فتح القدیر میں، اور قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے المحرر الوجیز میں، انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو جمہور اہل علم ہے، جس میں انہوں نے امام مالک کا بھی نام لیا ہے، کہا کہ یعنی جو دور جسے کہتے ہیں نا، لیست الدور کالمسجد الحرام، ایسے کہا کہ مکہ کے جو گھر ہیں اس کا معاملہ مسجد حرام کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح سے مسجد حرم میں مکے کا باشندہ ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے پہلے میں جاؤں گا، میں طواف کروں گا، یا وہاں میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا وغیرہ وغیرہ، لیکن باہر کا جو حصہ ہے اس میں دونوں برابر نہیں ہیں۔ البتہ اس قدر تفصیل ہے کہ وہ جگہیں جو مشاعر ہیں وہاں تو بالکل جو ہے مطلب مسجد حرام کا معاملہ ہے۔ یہ ایک موقف ہے، اور اس میں جو ہے مطلب بہت وضاحت ہے، بلکہ آج کی تاریخ میں دیکھا جائے تو یہی معاملہ ہے اصل کے اعتبار سے آج کی تاریخ میں۔ اور یہ بات میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں، قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے اپنے دور میں کہا کہ آج کے اعتبار سے یہی معاملہ ہے۔
تو اس سے متعلق جو دوسرا موقف ہے وہ موقف کیا ہے، ان کے دلائل کیا ہیں، اس کو میں ذکر کروں گا، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو قدیم مفسرین ہیں انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس مسئلے کو بہت وضاحت سے لکھا ہے، صرف شروحات میں فقہی کتابوں میں نہیں، تفسیر کی کتابوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ایسی صورت میں ہم جس ترتیب سے چل رہے ہیں اس حد تک تو ہم واقف ہوں، میں اس کو ایک فقہی مسئلے کے طور پر نہیں بتا رہا ہوں، فقہی مسئلے کے طور پر تفسیری معلومات کے حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ مفسرین نے اس کو لکھا ہے اور بہت طول دیا ہے اس کو، میں اس کو مجمل انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کی بقیہ باتیں انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کر دے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔